الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درشي صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ النساء کا رکوع نمبر 19 چل رہا تھا. آیت نمبر 128, 129 اور 130 آپ کے سامنے تلاوت کی گئے. یہ 5واں پارہ ہے اور آخری پو ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد, سمجھنے سمجھانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق کو بیان فرمایا اور بالخصوص یتیموں کے حقوق کو بیان فرمایا. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ, تمہیں چاہیے کہ تم یتیم کے حقوق کے بارے میں انصاف کو قائم رکھو ہمیشہ. اور جو آدمی نیکی کرتا ہے اللہ تعالی ہر آدمی کی نیکی کو جانتا ہے. آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بیوی اور شوہر کے حقوق کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا, اور اگر عورت کو اس بات کا ڈر ہے, وہ ڈر رہی ہے, خوف کھاتی ہے اپنے شوہر کے بارے میں کہ اس کے سامنے کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور اس کے سامنے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. نشوزاً او اعراضا, نافرمانی کا اور اعراض کا اگر اس کو ڈر ہے تو فرمایا پھر ان دونوں کو چاہیے فلا جناح علیہما, ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے, ان یصلحا بینہما صلحا, وہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان صلح کو قائم کر لیں, آپس میں ایک دوسرے کو راضی رکھیں اور ایک دوسرے کا خیال کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح کو قائم رکھیں اور محبت اور الفت کے ساتھ زندگی گزاریں. اختلاف کی نوبت ہی نہ آئے, اگر آئے تو وہ صلح کر لیں, کیونکہ زندگی اگر گزارنی ہے تو اس کے اندر اختلاف بھی ہوگا. کبھی کبھی ایسے مسائل پیدا ہو جائیں گے اختلاف کے, تو فرمایا اگر ان دونوں کا مزاج یہ بن گیا کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے, زندگی بسر کرنی ہے, تو پھر بہتر تو یہی ہے کہ جس کی زیادتی ہے وہ معافی مانگو, ہوتا ہے, اور ان کی زندگی بہت اچھے انداز سے گزر گی. اور دونوں کا مزاج یہ ہو کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے تو ان کو چاہیے پھر صلح قائم رکھیں اپنے درمیان. والصلح خیر, فرمایا صلح جو ہے یہ سب سے بہتر چیز ہے. یہ صرف بیوی شوہر کے بارے میں نہیں, والصلح خیر ہر معاملے میں. کہیں بھی جھگڑا قائم ہو گیا ہے, جھگڑا پیدا ہو گیا ہے تو صلح کرنا فرمایا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ پسند ہے. تو ہر معاملے میں اگر آدمی یہ مزاج رکھے کہ میں صلح کو قائم رکھوں, اللہ کو یہ بات پسند ہے, میں اللہ کو راضی کروں, تو بس
سلوک کرنے والا آدمی خود ہی عاجز ہو جاتا ہے، خود ہی جھک جاتا ہے اور خود ہی معذرت کر لیتا ہے اور خود ہی سلوک کو قائم کرنے کا ماحول پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا بیوی کو اگر ڈر ہے شوہر کی نافرمانی کا تو اس کو چاہیے کہ وہ سلوک کو قائم رکھے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، فرمایا نفسوں کے سامنے حاضر کیا گیا ہے لالچ کو بھی اور بخل کو بھی، کیونکہ انسان جہاں بھی کوئی اختلاف کی نوبت ہوتی ہے یا بخل ہوتا ہے یا لالچ ہوتی ہے، دو چیزیں، دونوں میں سے ایک چیز لازم ہوتی ہے، وہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ دنیاوی طور پر مالی لحاظ سے بخل ہو یا مالی لحاظ سے لالچ ہو یا اخلاقی لحاظ سے بخل ہو یا لالچ ہو، اخلاق کی کمی ہو تب بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور اگر مال کی لالچ کرے تب بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا نفسوں کے سامنے اس چیز کو حاضر کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو بہتر جانتا ہے۔ نفسوں کے اندر یہ چیز ڈالی گئی ہے، لالچ بھی بخل بھی، یہ تو انسان کے مزاج میں رکھا گیا ہے نا۔ تو فرمایا کہ چاہیے یہ ہے وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرتے رہو، نیکی کے اندر آگے بڑھتے رہو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو سب کی خبر رکھتا ہے۔ بس تمہیں چاہیے کہ نیکی کرتے رہو، تمہارا مزاج نیکی کرنے والا ہونا چاہیے، تمہارا مزاج احسان کرنے والا ہونا چاہیے، تمہارا مزاج تقوی والا ہونا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو تقوی کی طرف لے آؤ، اور تقوی ہی انصاف ہی تقوی کے قریب کر دیتا ہے انسان۔ اگر کوئی آدمی انصاف قائم رکھتا ہے تو یہی تقوی ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، فرمایا تم انصاف کرتے رہو، وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے، انصاف کرنا تقوی کے قریب لے جاتا ہے۔ اور فرمایا بیویاں ایک ہوں یا دو ہوں یا تین ہوں یا چار ہوں، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم ہرگز اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان پورا انصاف کر سکو۔ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن آپ نے عمل کرنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے درمیان ہمیشہ انصاف کو قائم رکھا ہے۔ تو اس پر آپ محنت کرتے رہو، اس پر آپ پوری کوشش کرتے رہو، تمہارا مزاج ان کے درمیان انصاف کرنے کا ہونا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور وہ عمر رسیدہ تھی۔ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ میں سودا کو جو ہے وہ فارغ کر دوں۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو پتہ چلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، اللہ کے رسول مجھے ایسے پتہ چلا ہے، بس میں اپنی باری عائشہ کے حوالے کرتی ہوں، اگر آپ مجھے طلاق نہ دیں اپنی ازواج کے اندر ہمیشہ رکھیں، کیونکہ میری خواہش ہے میں قیامت والے دن ازواج مطہرات میں سے اٹھوں، یہ میری خواہش ہے، تو لہٰذا میں اپنی باری عائشہ صدیقہ کو دیتی ہوں، اور اس کے بدلے میں آپ مجھے فارغ نہ کریں، طلاق نہ دیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک۔ تو آپ اپنے ازواج مطہرات کے پاس کیونکہ باری کے ساتھ جاتے تھے، ایک ایک دن جو ہے وہ ایک بیوی کو دیتے تھے، اما عائشہ کو 2 دن، کیونکہ سودا والا دن وہ بھی اما عائشہ کو ملتا تھا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انصاف کو قائم رکھا۔ تو اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہیں عورتوں کے درمیان انصاف کرنے، کوشش ہماری ہونی چاہیے، رحمت اللہ کی ہوگی، تائید اللہ کی ہوگی، مدد اللہ کی ہوگی۔ لیکن اگر ہماری کوشش ہی نہ ہو، ہم یہ کہیں کہ ان کا حق مہر بھی ادا نہ ہو، ہم یہ کہیں کہ ان کی مرضی بھی پوری نہ ہو، ہم یہ کہیں کہ ان کی خواہشات بھی پوری نہ کریں، ہم یہ کہیں کہ ان کے جو ہے ان کی ضروریات بھی پوری نہ کریں، ہم یہ کہیں کہ اس کے مزاج کو بھی ہم نہ سمجھیں، یا اس کے مزاج کو
اپنے مطابق ڈھالنے کی یا اپنے مزاج کو اس کے مطابق چلانے کی کوشش نہ کرے. ہم یہ سمجھیں کہ یہ شاید یہ تابع داری ہے. تو یہ نہیں، بلکہ ہمیں تو یہ حکم کیا گیا ہے کہ ہم نے گھر کو چلانا ہے اور ان کی رعایت بھی کرنی ہے. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میری بیوی کے کتنے فوائد ہیں. ہمیں گناہوں سے وہ روکتی ہے، ہمیں وہ گناہوں سے روکتے ہیں کہ ہم دوسری جگہ پر کہیں گناہ نہ کریں. بیوی کی وجہ سے ہم گناہ نہیں کریں، اور ہمارے بہت ساری ضروریات کو پورا کرتی ہیں، ہماری خدمت کرتی ہیں. تو اگر ہم ان کی بھی باتوں کو مان کر ان کی خواہشات کو پورا کریں اور ان کی جو ضروریات ان کو پورا کریں اور ان کی ہر جگہ پر رعایت بھی کر کے ان کو چلائیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں اس کو ہم کہیں کہ ان کے ہم تابع دار ہو گئے. فرمایا کہ نہیں، ان کی رعایت بھی کرنی ہے. یہاں قرآن مجید یہی بات فرمایا کیونکہ ہم انسان ہیں، کمزوری بھی ہے ہمارے اندر، ہم کمزور مزاج کے بھی ہیں، کمزور ایمان والے بھی ہیں. صحابہ کرام جیسا ہمارا ایمان نہیں ہو سکتا، ہم کمزور ایمان والے بھی ہیں، کمزور مزاج بھی ہیں، اور انسان ویسے ہی کمزور پیدا کیا گیا. تو اس لیے ہم جتنی بھی کوشش کریں اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہم 100% انصاف کر سکیں، لیکن ہماری طرف سے کوشش ہونی چاہیے. پوری کوشش ہماری ہو، پھر اگر کہیں غلطی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم جتنی بھی حرص رکھو اس بات پر. تو فرمایا کہ پھر بھی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق تھا حضرت مولانا عبداللہ بیلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ بہت بڑے اللہ والے تھے، شجاباد کے بہت بڑے بزرگ، اور بہت بڑا ان کا حلقہ بھی تھا، اور تصوف کے میدان کے بہت ماہر، قرآن مجید کے مفسر، بہت اللہ والے تھے. اور ایک بہت بڑے بزرگ تھے جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر آئے، لودھنا سے، مولانا بشیر احمد شاہ صاحب، وہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے. نوجوانی میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی 2 شادیاں تھیں. تو اتنے بڑے اللہ والے، اللہ والوں میں بڑا رابطہ ہوتا ہے. مولانا بشیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بیلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور ایک دوسرے کو کہا ہوا تھا کہ اگر میں پہلے دنیا سے رخصت، آپ نے میرا جنازہ پڑھانا ہے، اور انہوں نے کہا اگر میں پہلے رخصت ہوں آپ میرا جنازہ پڑھانا. تو میرے والد صاحب کا تعلق دونوں کے ساتھ تھا. تو میرے والد صاحب سناتے تھے بھائی حضرت مولانا بشیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ نوجوانی میں دنیا سے رخصت ہو گئے، 35-36 سال عمر. تو حضرت بیلوی رحمۃ اللہ علیہ پر جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، ہمارا جنازہ پڑھائی اور تشریف لے گئے. 2-4 دن کے بعد ہم شجاباد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک مرید نے پوچھا کہ حضرت سنا ہے حضرت مولانا بشیر احمد شاہ صاحب کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. میں نے ان سے پوچھا کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا حضرت ہر میدان میں میری خلاصی ہو گئی ہے، میری معافی ہو گئی ہے، ہر میدان سے میں آگے نکل گیا ہوں اور مجھے اجازت مل گئی ہے. ایک میدان کے اندر گیا ہوں تو وہاں میں پھنس گیا ہوں، بیویوں کے اندر جو حقوق تھے وہ مجھ سے پورے نہیں ہوتے، میری پکڑ ہے، آپ دعا فرمائیں. اتنے بڑے بزرگ کہنے لگے یہ اس بارے میں میرے بات حضرت بیلوی رحمۃ اللہ علیہ پھر رونے بیٹھے. کہنے لگے لوگ کہتے ہیں کہ بس شریعت نے اجازت دی ہے 2 شادیاں کر لے، 3 شادیاں، حقوق کا خیال نہیں کرتے، اور یہ حالت ہے اس وقت. یعنی ایک بڑے اللہ والے نے مجھے ایسے کہہ دیا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق کا بھی مکمل طور پر خیال کریں، صرف یہ نہیں کہ اپنی خواہشات کو پورا کریں اور یہ کہ شریعت نے اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے. شریعت نے بھی اجازت دی ہے، انصاف بھی قائم کرنا ہے، اور دونوں کے درمیان انصاف جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے. ہرگز تم استطاعت نہیں رکھتے، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم اس پر پوری محنت کرو. فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ. ذرا غور کریں، فلا تمیلوا، تم ایک طرف میل نہ ہو جاؤ، تمہارا میدان ایک ہی طرف نہ ہو جائے کہ سارا کا سارا کل المیل، تمہارا سارا کا سارا میدان ایک ہی طرف ہو جائے. فتذروها کالمعلقہ، اور دوسرے کو تم لٹکی ہوئی چھوڑ دو. تو لڑکی کھڑی رہے، اس کے ساتھ کوئی انصاف نہ کرو، اس کی ضروریات کو پورا نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. فرمایا انسان کے مزاج کے اندر کبھی یہ بھی آ جاتا ہے میدان ایک طرف ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہم نے انصاف برابر کرنا ہے، ٹائم بھی برابر دینا ہے، اور ان کی ضروریات کو بھی برابر پورا کرنا ہے، ان کے اخراجات کی ترتیب بھی برابر کر دی ہے، ہر لحاظ سے ان کے ساتھ درمیان انصاف کرنا ہے.
یعنی ایک کو لٹکا کے رکھے اور ایک کی طرف اپنا پورا میدان رکھے، دوسری روتی رہے. فرمایا اس پر اللہ کی طرف سے بہت زیادہ پکڑا ہے. وَإِن تُصْلِحُوا، دوبارہ فرمایا اگر تم اصلاح کرو. اب یہاں پہلے فرمایا تم نیکی کرو. نیکی کا مطلب یہ ان کے ساتھ نرم مزاجی سے پیش آؤ اور ان کی رعایت بھی کرو. تحسنوا سے یہ مطلب ہے. تسریحوا سے یہ مطلب ہے کہ اپنی اصلاح کرو اس بارے میں کہ ایک کے ساتھ تم زیادتی کرو اور دوسری کی طرف تمہارا میلان ہو، اور ایک طرف تو خوب خرچے کرو، ایک طرف بالکل کچھ نہ دو. تو فرمایا تم اپنی اصلاح کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو. پھر وہی بات ہے، تسریحوا کے اندر اگر تعدیل کر دے تو وہی مطلب ہے اگر تم انصاف کرو تو پھر تقوی ہوگا، تقوی اختیار بھی کرو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ذات ہے. یعنی غفور الرحیم کا مطلب یہ ہے اگر تم کوشش اپنی طرف سے کرتے رہے، کمی زیادتی پھر ہو گئی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. لیکن جان بوجھ کر اگر ایسا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. فرمایا اگر ایک نوبت ایسی بھی آ گئی ہے، جدائی کی نوبت آ گئی ہے، نہیں چلتا، مزاج نہیں ملا، زندگی بسر نہیں ہو رہی، مزاج کے اندر فرق آ گیا ہے، اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اب وہ صلح کا کوئی امکان بھی نہیں ہے اور نوبت آ گئی ہے ایک دوسرے سے جدائی کی، تو فرمایا یغنی اللہ کلا من سعتی، تمہیں چاہیے کہ وہ جدائی بھی، وہ طلاق کی جو نوبت آئی ہے وہ طلاق بھی نرمی کے ساتھ ہو. یہ نہیں اختلاف کر کے، لڑائی جھگڑے کر کے، گالیاں دے کر، لڑ کر، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر کے. فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی خود غصہ پیدا کر دے گا. تمہیں چاہیے کہ تم نرم مزاجی سے یہ معاملہ ہے، اس معاملے کو نمٹانا نرم مزاجی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اور مکمل اس کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ. کوئی بات نہیں، مزاج نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، زندگی اس کے بھی خراب نہ ہو، زندگی اس کے بھی خراب نہیں ہو، اس کے مزاج کے مطابق مل جائے گا، اس کے مزاج کے مطابق مل جائے گا. لیکن یہ طلاق کی نوبت نرمی کے ساتھ ہو، خوش اخلاقی کے ساتھ ہو، انصاف کے ساتھ ہو، مکمل حقوق کی ادا کرنے کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ اب یہ مرد یہ کہے کہ میں طلاق دے رہا ہوں، سب کچھ میں ہڑپ کر دوں، عورت یہ کہ میں طلاق لے رہی ہوں، سب کچھ میں اٹھا کر لے جاؤں. یوں نہیں، فرمایا یہاں بھی انصاف ہو. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، فرمایا اللہ تعالیٰ بہت بڑی وسعت والی ذات ہے اور بہت بڑی حکمت والی ذات ہے. فرمایا حکمت بھی اسی نے عطا کرنی ہے، وسعت بھی وہی عطا کرنے والا ہے. تو اگر ہم دعا کرتے رہیں گے یا اللہ اس کے اندر ہمیں وسعت نصیب فرما اور ہمارے مزاج کے اندر نرمی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نرمی بھی عطا فرما دے گا، وسعت بھی دے دے. اور فرمایا انصاف کرنے میں بھی ہم پورا انصاف بھی کرتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں، یا اللہ اس بارے میں پوری کوشش کر رہا ہوں، تو اپنی مدد شامل حال فرما اور اس کے اندر کوئی کمی زیادتی نہ ہو تاکہ کہیں میری پکڑ نہ ہو. تو میرے ہر معاملے کو درست فرما دے اور تیری مدد شامل حال رہے. تو اس پر پوری دعا بھی کرتے رہو، محنت بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ العزیز زندگی برکت والی ہوگی، آخرت میں کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے